اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں افرا جاوید اور میں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے لیکچر میں آپ کو آواز کم سننے کو ملے گی اور شاید کچھ حروف کی پروننسیشن بھی تھوڑی سی ہل جائے کیونکہ منہ گلا خراب ہے، اور دعا کریے گا صحت کے لیے۔ بہرحال لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ لیکچرز میں تفسیر قرآن بالقرآن پڑھ لیا تھا، تفسیر قرآن بالاحادیث نبویہ بھی پڑھ لیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم تفسیر قرآن باقوال صحابہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک another complicated ٹاپک ہے آج کا، جس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن جتنی بات ہم کریں گے، جتنی بات ہم سیکھیں گے، وہ مکمل دلائل کے ساتھ ہوگی اور مکمل طور پر اس چیز کا ہم اطمینان حاصل کریں گے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین، یہ تمام کے تمام ہستیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے مقبول ترین بندے تھے، بزرگ ترین بندے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی شان قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ اگر یہ کہ یہ امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں حدیث کو، قرآن کو پھیلانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، کہ 11 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وصال کر جاتے ہیں، اور ان کے بعد جو ان کے دین کو مزید آگے پھیلایا وہ صحابہ کرام نے، پھر ان کے بعد تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر ان کے پیروکار، پھر ان کے پیروکار۔ اگر اب سے تقریباً 1400 سال پہلے کا دور اور 1400 سال بعد آج کا دور، یہ یہاں تک جو ہمارے پاس قرآن، ٹیچنگز آف اسلام، لیسنز آف اسلام، احادیث، فقہ اور اس سے ریلیونٹ، دین سے ریلیونٹ جتنی بھی چیزیں، یہ تمام کی تمام ہم تک جو پہنچی ہیں، یہ بلا شبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کے طفیل ہم تک یہ پہنچ پائیں ہیں۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے، وہ یہ ہے تفسیر قرآن بالاقوال صحابہ، یعنی صحابیوں کے اقوال کی روشنی میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اقوال کی روشنی میں ہم قرآن کی تفسیر کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ تفسیر بالمعصور کا ایک رجحان ہے، ایک پوائنٹ ہے جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں اگر سلیبس کی بات کریں تو، اور جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان کو سیکھ رہے ہیں۔ اور آج کے لیکچر میں ہم بس ابتدائی انٹروڈکشن پڑھیں گے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اہمیت کے اوپر۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم وہ آیات پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے جو خاص طور پر صحابہ نے جن کی تشریح، جن کی تفصیل بیان کی ادر پیپل کو، ٹھیک ہے، اور دوسرے لوگ جو کہ کنفیوژن کا شکار ہوتے تھے قرآن کی کسی بھی آیت کی تفسیر سے ریلیونٹ، تو پھر وہ صحابہ کے پاس، آقا کے دور کے بعد وہ صحابہ کرام کے پاس آتے تھے اور وہ آیت کی تفسیر دریافت کرتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جو صحابی ہیں وہ آقا کے فرمان کے مطابق اس آیت کی تفسیر بیان کر دیتے تھے۔ تو یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے، ان کے اقوال کو کس قدر امپورٹنٹ ہیں، یہ اہمیت کے حامل ہیں، اس پہ آج کے لیکچر میں بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ تفسیر بالمعصور میں خود قرآن مجید کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر کا بنیادی مصدر ہے، یعنی پہلے نمبر پہ قرآن، دوسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث۔ ان دونوں کے بعد اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین کو تفسیر قرآن میں ایک اہم مقام حاصل ہے، یعنی قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے میں ان کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ کس طرح سے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے، اور ان کے عہد مبارک میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر اترتے رہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیات کا مشاہدہ بھی کیا کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی۔ پھر اس طرح بھی ہوا کہ انہوں نے زمین پر کوئی کام سر انجام دیا تو آسمان سے ان کی تصدیق، ان کی تائید اور ان کی تحسین و
तस्वीब नाजिल हुई, यानी जो कोई काम एहसन किया जिसकी वजह से अल्लाह की तरफ से तारीफ़ नाजिल हुई कुरान करीम की फ़ॉर्म में, वही गैर मतलूब के फॉर्म में, जिनमें सहाबा कराम की तारीफ़ की गई, ये वो पर्सनैलिटीज़। और फिर ऐसा भी हुआ कि बाज़ औक़ात उनसे कोई गलती सरज़द हुई तो आसमान से उस पर ज़ज्र व तौबीह की आयात इलाही भी नाजिल हुई और उनको समझा भी दिया गया। फिर उनकी तौबा का ज़िक्र भी किया गया कि उन्हों की तौबा भी अल्लाह ने कबूल फरमाई। जैसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट फेमस वाक़या जो कि हमने पढ़ रखा होगा इंशाअल्लाह, और अगर नहीं तो ये चैनल पर अपलोडेड भी है ग़ज़वात वाली प्लेलिस्ट में। ग़ज़वा उहद में जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको कहा था कि उहद घाटी में जिनको मैंने खड़ा किया वो अपनी जगह से ना हिलें जब तक मेरा हुक्म नहीं आता, तो उन्होंने वो जगह दानिस्तन तो नहीं लेकिन गलती इंसानों से होती है और वो उनसे भी हुई, तो वो वहाँ से हिल गए जिसकी वजह से मुसलमानों की जमात को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आफ्टर डैट उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और इस चीज़ का जिक्र भी कुरान की वर्सेस में मौजूद है। तो ये इतनी मकबूल तरीन पर्सनैलिटीज़ थी कि जब कोई अच्छा एहसन काम किया तो तारीफ़ नाजिल हुई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, उनकी तारीफ़ की गई कि मोहम्मद के साथी तो कुफ़ार पर बड़े सख्त हैं लेकिन आपस में एक दूसरे पर रहम करने वाले। तो कहीं पर उनको फिर एक तरह से समझाया भी गया और उनके समझाए जाने के बाद उनकी तौबा का ज़िक्र भी किया गया और फिर उनकी तौबा की कबूलियत का ज़िक्र भी किया गया। और बाज़ औक़ात तो ऐसा हुआ कि उनकी राय और तजवीज़ अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आई कि अल्लाह ने उसे कुरान मजीद का हिस्सा बना दिया। अब ये चीज़ की तशरीह इंशाअल्लाह हम इस पे भी एक लेक्चर रखेंगे कि वो कौन से सहाबा थे। सर फ़हरिस्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं कि जिनकी तजावीज़, जिनकी ख़यालात, जिनकी सोच, जिनके मशवरे जो रसूल अल्लाह को वो देते तो फिर उनकी तायीद में, उनकी तस्दीक में आयाते कुरानी नाजिल हो जाती आका पर वही की फ़ॉर्म में और वो चीज़ को शरीयत बना दिया जाता। ऐसा दर्जा है सहाबा कराम, ऐसी बुलंद शान है सहाबा कराम की, और इसको रेफरेंस के साथ ही आपके सामने पेश किया जाएगा। और मज़ीद बात यह है कि वो अहले अरब थे ओब्वियसली और अहले ज़बान भी थे, यानी वो अरब लोग थे तो अरबी पर महारत भी हासिल रखते थे। उनके दिमाग में अरबी के जितने भी तौर तरीके हैं, जितने भी मखाज़िन हैं, जिस तरह भी अरबी बोली जाती है वो तमाम के तमाम असालीब जो ज़बान के अरबी ज़बान के हैं उनसे सहाबा वाकिफ़ थे। ठीक है, और उसके साथ साथ जो मख्फ़ी इशारात होते हैं, बाज़ औक़ात किनायात की फ़ॉर्म में कुरान में कोई बात बयान की गई होती है, जिस तरह ख़ैतुल अबयदु मिनल ख़ैतिल अस्वदी, इसकी मिसाल। तो क्या था कि इस किस्म के अरबी मुहावरात, इस किस्म के अरबी जो ज़बान है जिनके कुछ बाज़ औक़ात रमूज़ भी होते थे जो आजमी लोगों पर आया नहीं होते थे लेकिन उनको मालूम होते थे, क्योंकि उनकी ज़बान अरबी थी। फिर साथ साथ वो इस कदर कामिल दर्जे पर फाइज थे, यानी कामिल दर्जे से मुराद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितना कामिल नहीं है अलैहि औज़ुबिल्लाह, मुराद ये कि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैठक से, उनकी सोहबत से तरबियत याफ्ता लोग थे। तो इस वजह से उनको वो दर्जा हासिल था कि जो बहुत कम लोगों के नसीब में आया, उनको वो मुकाम हासिल हुआ जो बहुत कम लोगों को अता हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि तफसीर सहाबा के मुख्तलिफ़ किस्म के अनवा और उनके अहकाम। सहाबा कराम बिलाशुबा मदरसा नबविया के अव्वलीन फैज़ याफ्तगान हैं। जिस तरह किसी मुस्तनद तालीमी इदारे के फ़ुज़ला को आम किस्म की दरसगारों के जो दरसगाहें होती हैं, उनके जो मुस्तनद तालीमी इदारे जो भी हैं वो जितने भी किस किस्म के भी हैं, जितनी भी तालीमी दरसगाहें हैं, उनके फ़ुज़ला पर ख़ास किस्म के तालीमी फ़ुज़ला को फ़ोक़ियत हासिल होती है ना, बरतरी हासिल होती है। जैसे जी ये बंदा, अगर हम दुनियावी तौर पर बात करें, बंदा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, ठीक है, और पाकिस्तान की बात करें तो जी इस बंदे ने UMT से डिग्री ली है, इस बंदे ने रिफ़ा से डिग्री ली है। तो क्या होता है, जितने प्राइवेट, जितने महंगे बड़े इदारे हैं उतनी उसकी डिग्री वैलिड समझी जाती, उतना वो बड़ा बंदा माना जाता है, सही है ना, उतनी उसके लिए जॉब्स की राहें आसान होती। मिसाल दे रहे हैं, तो दुनियावी तौर पर ऐसे होता है। ये जी बगदाद की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, ये इल्म तिब के माहिर हैं, ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। तो तालीम के हवाले से भी अगर बात की जाए तो एक जी फ़लाँ इदारे से पढ़ के आए, बड़ी बात है।
بہت بڑا عالم بن کے نکلا ہوگا، یہ ایسے بات ہوتی۔ تو جب صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہتے تھے تو ان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں جو تربیت ہوئی ہے، جو تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، سب سے زیادہ مستفید آقا کی ذات سے وہ ہوئے، تو ان کا مقام و مرتبہ آخر کم کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اب مرفوع روایات کا اس بارے میں بہت ذکر آتا ہے کہ بعض اوقات مرفوع روایات کیا ہوتی ہیں، مرفوع حدیث کیا ہوتی ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مرفوع روایت کہہ کے روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی جی یہ روایت صحابہ نے بیان تو کی لیکن اس میں ریفرنس رسول اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا گیا، تو جی ہم اس کو نہیں مان رہے، اس طرح بھی کیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مرفوع حکم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ وہ صحابی جو اسرائیلیات سے اخذ نہ کرتا ہو، یہ اسرائیلی روایات، اس کی بھی ڈیٹیل الگ ہے کہ جو اصل دین کے معاملات ہیں جو بغیر کسی قسم کی تحریف کیے موجود ہیں پچھلی کتابوں میں، فی الحال آج کے دور میں تو وہ بھی ناپید ہو چکے ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ لیکن اسرائیلی روایات کیا ہوتی ہیں، چلیں اس پہ الگ سے لیکچر ڈال دوں گی، چھوٹا سا 4-5 منٹ کا، جس میں وہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ بہرحال اگر ایسی تفسیر پیش کرے جو عقل و اجتہاد سے معلوم نہ کی جا سکتی ہو بلکہ محض نقل پر مبنی ہو، تو صحابی کا ایسا اثر مرفوع حکمی کہلاتا ہے، یعنی وہ انہوں نے نقل کیا، کس سے کیا؟ رسول اللہ سے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی ایسے قول کو حکماً وہی مرتبہ حاصل ہوگا جو مرفوع حدیث کا ہوتا ہے، یعنی مرفوع جو روایت ہے صحابہ کرام کی وہ کیا ہے؟ مرفوع حدیث۔ یہ کیا ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بات ایسی ہے جو عقل و قیاس سے معلوم نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، تو اسے صحابی کی رائے ہی نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی فور ایگزامپل کہ ہمارے لیے حدیث کو پرکھنے کے لیے مرفوع حدیث کیا ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے یہ فرمایا، کوئی قول فرمایا اور اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت بھی دی کہ رسول اللہ سے ہم نے فلاں موقع پر یہ کہتے ہوئے یا رسول اللہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بات ایسی ہے جو عقل و اجتہاد سے، قیاس سے معلوم ہی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، تو اسے صحابی کی رائے نہیں کہا جا سکتا، اور ماں سوائے مزید برآں یہ کہ صحابی اہل کتاب سے کوئی بھی روایت نہیں کرتا، ورنہ سمجھا جاتا کہ اس نے اسرائیلی روایت پیش کی ہے، یعنی اہل کتاب کی کوئی بات نہیں کرنی، وہی بات جو قرآن میں اور حدیث میں وہی بیان کرنی۔ تو اگر وہ اہل کتاب سے کوئی ریفرنس لیتا یا اہل کتاب کی کوئی بات کرتا تو بھی مسلمانوں میں سے آج کل جو فتنہ پرست لوگ ہیں وہ کہتے جی انہوں نے تو کوئی اسرائیلی روایت پیش کی صحابی نے، یہ نہیں ہم مانتے، حالانکہ وہ اس سے پاک تھے، یعنی انہوں نے وہ اس قدر محتاط تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف نسبت کرنے کسی بھی معاملے میں کہ کوئی چیز جو 7 دفعہ 10 دفعہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب تک سن نہ لیتے اور ایک دوسرے سے اس کی تحقیق نہ کر لیتے تب تک اس کو تدوین اس کی نہیں کرتے، اس کو لکھتے نہیں تھے، اس کو کتابی فارم میں تب تک مرتب۔ اب اس کی بھی ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بنو امیہ کے دور میں جب تدوین ہوئی تھی احادیث کی، لکھی تو بہت پہلے جا چکی تھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہی احادیث لکھی آ رہی تھیں، لیکن پھر ان کی جو کمپائل جو ان کو کیا گیا، وہ تدوین جو ان کی ہوئی وہ عہد بنو امیہ میں ہوئی تھی باقاعدہ۔ بہرحال واپس آتے ہیں آج کے لیکچر میں احادیث کی بات اس لیے کی کہ قرآن اور حدیث کی تفسیر میں صحابہ کرام کو ایک درجہ حاصل ہے اور مرفوع احادیث کو بھی قبولیت کا درجہ حاصل ہے، یعنی عام طور پر صحابی حدیث کی روایت کرتے وقت روایت کی نسبت رسول اللہ کی طرف کرتے ہیں جسے حدیث مرفوع کہا جاتا ہے، لیکن اگر حدیث روایت کرتے وقت صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس حدیث کی نسبت نہ کی ہو بلکہ خود سے اس کو روایت کیا ہو، اس حدیث کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ حدیث موقوف اصطلاح کے اعتبار سے تو جدا نام رکھتی ہے کہ ان دونوں ڈیفینیشن سے ایک بات واضح ہو جائے کہ اس میں رسول اللہ سے نسبت دی گئی اور موقوف میں نہیں دی گئی، اصطلاح میں یہ دونوں چینجنگز آ گئے، جدا جدا نام آ گئے، لیکن خلاف قیاس امور یعنی عبادات میں، اعمال میں، عقائد و امور آخرت وغیرہ میں حدیث موقوف کو بھی حدیث مرفوع کے حکم میں ہی داخل کیا جاتا ہے، یعنی جن میں جو حدیث موقوف ہے نا، جن میں عبادات و اعمال اور عقائد اور امور آخرت کا ذکر ہے، ان میں حدیث موقوف اور حدیث مرفوع ان دونوں کو ایک ہی درجہ حاصل ہے۔ لہٰذا حدیث مرفوع کہہ کے حدیث کو چھوڑ دینا یا حدیث موقوف کو کہہ کے حدیث کو نہ ماننا یہ ایک غلط کام ہے، یہ منکرین حدیث والی ہی کیٹیگری میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حدیث اوبویسلی
آپ نے احادیث کی روشنی میں قرآن کی تفسیر بیان کی، آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی کی، ان کے عمل کی روشنی میں قرآن کی تفسیر بیان کی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ تفسیر کون سی تھی؟ کوئی ایک دو آیات کی روشنی میں بتائیں تو صحیح ذرا کہ وہ کون سی آیات تھیں جن کی تفسیر آقا کے صحابیوں نے کی۔ تو وہ آیات کوئی ایک دو نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ایک دو سے زیادہ آیات آپ کی خدمت میں ایک دو سے زیادہ مثالوں کے ساتھ پیش کروں گی، دلائل دوں گی صحیحین سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو وہ لیکچر بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے ایک لیکچر میں ساری بات کور نہیں کی جا سکتی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اب تک کے لیکچر میں جو ہم نے پڑھا اس سے ریلیونٹ کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔